هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 10 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ قواعد میں جو مثالیں جو استعمال ہوئی تھی ان کی ترکیب بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اور یہ ہماری کلاس جو ہے وہ کلاس اب تک ہماری تقریباً 63 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری کلاس نمبر 64 ہے، اور جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ مشق کا بھی آغاز کر چکے ہیں، اور مشق میں ترکیب نمبر 1 2 3 4 5 6 7 الحمدللہ یہ بھی کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 8۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 8 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 8 ہے اصلاح الرعیت انفع من کثرت السجود۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ حسب عادت جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم لوگ کس قاعدے کے تحت یہ والی ترکیب کرنے لگے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے اس میں معرفہ ہو، معرفہ ایک اسم ہو پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جملہ آ جائے۔ اب وہ جملہ اسمیہ ہو یا پھر جملہ فعلیہ ہو، اور تو پھر کیا کریں گے، ہم لوگ معرفہ کو ہم لوگ مبتدا بنا دیں گے، اور جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ کو ہم لوگ کیا بنا دیں گے، خبر بنا دیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا کہ جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، اور اس سے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ اس کا ہو رہا ہو، اس ضمیر کا جو مرجع ہو وہ پیچھے، یعنی لوٹنے کی جو جگہ ہو وہ پیچھے مبتدا کی طرف ہو۔ یہ ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ترکیب نمبر 8 کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 8 کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اصلاح کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں، پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے پھر اس کے بعد ہم لوگ ترکیب کرتے ہیں۔ اصلاح کے اوپر بات کریں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ الف لام تو داخل نہیں ہے، اچھا یہ اسماء ضمائر میں سے بھی نہیں ہے، اسماء اشارات میں سے بھی نہیں ہے، یہ کسی کا خاص نام بھی نہیں ہے، یعنی معرفہ اسماء موصولہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب معرفہ کی کوئی علامات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ پھر نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اب یہ رعیتی کے اوپر، کیونکہ میں نے ان دونوں کا آپس میں تعلق جوڑنا ہے نا، تو تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہی رہتی ہے کہ آپ معرفہ اور نکرہ ہونے کے حساب سے پہلے آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعلق جوڑ لیں، کیونکہ معرفہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، نکرہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگ ساری پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور پہلا جو نکرہ ہو اور پھر اس کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں اصلاح کے بارے میں، تو ہم نے کنفرم کر دیا کہ یہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور رعیتی، یہ جو رعیتی ہے، یہ رعیتی معرفہ ہے یا نکرہ، یہ الف لام اس کے اوپر داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، یہ معرفہ۔ تو اب آپ کو ایک نکرہ مل گیا اور آپ کو ایک معرفہ مل گیا۔ اگر پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو پھر آپ کیا ترکیب کرتے ہیں، آپ ترکیب کرتے ہیں مضاف الیہ کی۔ تو آپ نے اس کو کیا بنانا ہے، مضاف، اور آپ نے اس کو بنانا ہے مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے، مرکب اضافی۔ اور شروع میں اگر ایک مرکب اضافی آ جائے تو ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب تو وہ معرفہ کی حیثیت سے، تو لہذا اب ہم لوگ اس کو بنا دیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات کریں گے انفع کیا ہے، یہ انفع جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، یہ افضلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا وہ مصدری معنی جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پائے جائیں تو وہ اس میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ انفعو اس میں تبدیل ہے اور جو ہے افضلو کے وزن پر ہے، اور اگر ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر کیا ہو ایسا ہو کہ اس میں فاعل، قاعدہ نمبر 4 میں اسی سبق کے قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن میں دوبارہ سے ایک مرتبہ تازہ کر دیتا ہوں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت
صفت مشبہ اور اس میں منصوب اگر کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہو رہے ہوں تو ہم انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کریں گے، پہلے ہم انہیں شبہ جملہ بنائیں گے. تو یہ اس میں تبدیل ہے، تو ہم اسے ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے بلکہ پہلے شبہ جملہ بنائیں گے. اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اس میں سے ضمیر نکالتے ہیں، ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ضمیر کو اس کا فاعل یا پھر نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. اس میں تبدیل، اس میں فاعل میں جو ہے وہ اور صفت مشبہ میں جو ضمیر نکلتی ہے وہ فاعل بنتی ہے، اور اس میں منصوب اور اس میں مفعول میں جو ضمیر نکلتی ہے وہ نائب الفاعل بنتی ہے. اور پھر یہ من یہ حرف جر ہو جائے گا. اور پھر کثرتی کے اوپر پھر دوبارہ سے ہم غور کرنا شروع کریں گے کہ یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ. تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. اور السجودی معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی علامت موجود ہے. معرفہ کی علامت کیا ہے؟ معرفہ کی علامت الف لام ہے. تو اس کا مطلب یہ معرف باللام ہوا، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ. تو یہ پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ. تو پھر کیا ترکیب کریں گے ہم لوگ؟ مضاف الیہ کی، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. اور پھر مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ اس من حرف جر کے لیے مجرور بن جائے گا، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا انفعو فعل کا ظرف لغو. پھر انفعو فعل اپنے فاعل جو اس میں سے ہوا ضمیر نکال کے پیچھے لوٹائیں گے، تو اس اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر بن جائے گی، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو ہم یہ کہیں گے یہ اصلاح ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں آئے؟ اب اگر اعراب کے اوپر اگر بات کر لیں اضافی طور پر کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی، تو ہم کہیں گے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا حالت رفعی میں ہی ہوتا ہے. یہ جو رعیتی ہے اس کے تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے حالت جری میں کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جری میں ہی ہوتا ہے. اچھا، تو اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس کے اوپر تنوین اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں آتی. یہ انفعو کیا ہے؟ یہ انفعو بروزن افعلو، اس میں تبدیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ مصدری معنی جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ اسی صورت کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. ہاں، مقدر ہوتی ہے تنوین. بہرحال من کیا ہے؟ باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلہ ربا حاشا من ادا ہے نا. تو یہ من کیا ہے؟ من حرف جر ہے. اور کثرتی یہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے نیچے اگر ہم بات کریں کہ تا کے نیچے زیر کیوں ہے، تو ہم کہیں گے یہ حالت جری میں. کیوں حالت جری میں؟ کیونکہ من حرف جر کی وجہ سے. اچھا، تو جناب اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کے اوپر تنوین کبھی بھی نہیں آتی. السجودی اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہے ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. تو اس کے نیچے جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس وجہ سے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے. تو یہ ہو گئی بات. اب باقاعدہ طور پر میں آپ کو اس کی ترکیب کر کے بتا دیتا ہوں. اب تو آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی نا. یہ جو اصلاح ہے، ہم کہیں گے اصلاح یہ ہو گیا مضاف، اور یہ جو الرعیتی ہے نا، الرعیتی یہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے جناب. یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ مرکب اضافی ہے نا. یہ مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بنا؟ یہ مرکب اضافی ہو کر بن گیا کیا؟ مبتدا. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اس کی ترکیب ہم لوگوں نے کر لی. اصلاح کو مضاف بنایا، الرعیتی کو مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا. اب انفعو کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو انفعو ہے یہ ہے صیغہ واحد مذکر
اس میں تبدیل، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ضمیر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو شبہ جملہ بنانا ہے ہم نے، کیونکہ اس میں تبدیل ہے. اب اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے شبہ جملہ بنانے کے لیے. اس میں ہوا ضمیر کہیں گے مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا. اس کا فاعل، ٹھیک ہے. اب اس کا فاعل بھی نکال دیا. اب یہ من کے اوپر بات کرتے ہیں ہم لوگ. یہ من کیا ہے؟ من حرف جر، اور کثرتی کے اوپر بات کریں ہم لوگ تو کثرتی ہو گیا مضاف، اور السجودی مضاف ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جار کا مجرور، کیونکہ یہ من حرف جر ہے نا بھائی، یہ من حرف جر ہے نا، تو یہ من حرف جر کا یہ ہو گیا مجرور. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر انفعو، اس میں تفضیل کا ظرف لفظ. انفعو اپنے فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے نا، اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ. وہی جملہ ہی سمجھ لیں آپ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جناب. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے قاعدہ نمبر 10 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، مشق نمبر 6 ہے اور ترکیب نمبر 8. یہ اصلاح الرعیتی انفع من کثرت سجودی کی ترکیب کرنی تھی. اصلاح مضاف الرعیتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنا دیا، اور انفع اس میں تبدیل، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور من حرف جر کثرتی مضاف السجودی مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جار کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر انفعو اس میں تبدیل کا ظرف لفظ، انفعو اس میں تبدیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.